الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشاورهم في الأمر وقال الله تبارك وتعالى وأمرهم شورى بينهم. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 جگہوں سے 2 آیت کریمہ کا ٹکڑا پڑھا ہے. اسی سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. الیکشن کا زمانہ چل رہا ہے. الیکشن میں جمہور ہندوستان کے آئین کے مطابق ہر شہری کو اپنا ووٹ دینے کا یہ حق رائے کا ان کو حکم ہوتا ہے اور اجازت ہوتی ہے. عہد رسالت میں اور اسی طریقے سے خلافت راشدہ یا قرون اولیٰ میں ووٹ جیسے لفظ کا کہیں وجود نہیں تھا. یہ بعد میں ووٹ کا لفظ بنا. زمانے رسالت میں یا خیر القرون میں یا قرن اولیٰ کے اندر کسی کو اگر امیر بنانا ہوتا تو اس کا دوسرا طریقہ رائج تھا. انبیاء علیہ السلام تو اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے امیر اور بادشاہ اور حاکم ہوتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کے برطرف فرما جانے کے بعد جو صحابہ کا دور آتا ہے، وہاں جو خلافت کا دور آیا، وہاں کیا ہوا؟ وہاں بیعت ہوئی. اکثریت نے جس انسان کے ہاتھ پر بیعت کی وہی انسان امیر کہلایا، وہی انسان بادشاہ کہلایا، وہی انسان قائد کہلایا. چنانچہ اس زمانے کے اندر 3 طرح کی بیعت ہوا کرتی تھی. ایک بیعت کا نام تھا بیعت علی الاسلام، اسلام پر کسی نے بیعت کی. اور ایک اور بیعت تھی جس کو بیعت علی الہجرت کہتے ہیں. مکہ میں جب ستائے گئے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ جاؤ ہجرت کر لو. تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہجرت علی البیت کی. ایسے کبھی ضرورت محسوس ہوئی تو ہجرت علی الجہاد بھی کیا. بیت الجہاد
محروم تھا. بعد میں جو زمانہ رائج ہوا تو بہت سارے ملکوں میں کہیں آمیریت چلتی رہی اور بادشاہت چلتی رہی اور کہیں جمہوری نظام قائم ہوا. آمیریت اور بادشاہت کے نظام کو زیادہ مناسب اور بہتر نہیں سمجھا گیا. چنانچہ دنیا کے اندر دھیرے دھیرے جتنے اس طرح کے بادشاہ ہوتے تھے کہ باپ کے بعد بیٹا بادشاہ، بیٹا کے بعد پوتا بادشاہ، اس طرح کا دور تقریباً ختم ہو گیا. جمہوریت پھر آئی. جمہوریت کا فائدہ یہ ہوا کہ اس میں دور منتخب کر لیا جاتا ہے، ٹائم متعین کر لیا جاتا ہے اور تمام کے تمام شہری کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ آپ اپنا نمائندہ کیسا منتخب کرتے ہیں. اگر آپ نے 5 سال کے لیے ایک نمائندہ منتخب کیا اور اس نمائندہ نے آپ کی بھرپور نمائندگی نہیں کی، قوم کے مفاد میں اس نے کوئی کام نہیں کیا، تو آئندہ جب وہ میعاد ختم ہو جاتی ہے، وہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں عوام میں سے ہر فرد کو دوسرا فرد چننے کی اجازت ہوتی ہے. جب طویل ترین ہندوستان کے اندر جد و جہد کے بعد آزاد ہو گیا تو یہاں کا بھی جو قانون بنا ایک جمہوری قانون بنا. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جمہوری قانون جو بنا یہ مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں ایک رحمت اور ایک نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوئی. اگر وہ قانون نہ ہوتا تو شاید مسلمانوں کو جتنی پریشانیاں اس وقت جھیلنی پڑ رہی ہے اس سے زیادہ جھیلنی پڑتی. مگر یہاں کا دستور، یہاں کا قانون، یہاں کا آئین ہمیں یہاں باعزت رہنے کی اجازت دیتا ہے اور ہر 5 سال کے بعد ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اپنے من کا ایسا دائی یا ایسا رہبر یا ایسا لیڈر منتخب کر لیں جس کو ہم اور آپ پسند کرتے ہیں. بہت جلد وہ زمانہ آنے والا ہے جس میں آپ حق رادہی کا استعمال کریں گے. مجھے اسے سلسلے سے بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہم اور آپ جو ووٹ دیتے ہیں شریعت میں ووٹ کی حیثیت کیا ہے؟ ہمیں ووٹ کیسے انسان کو کرنا چاہیے؟ آیا کسی بھی انسان کو ہم ووٹ دے دیں اور اللہ کے یہاں سرخرو ہو جائے، کیا ایسا ہے؟ میرے دوست بزرگوں، یقیناً ایسا نہیں ہے. ووٹ کی تھوڑی دیر میں شرعی حیثیت سمجھیں، اس کے بعد آگے کی بات حاصل کریں گے. حضرت مفتی شفیع صاحب پاکستانی رحمۃ اللہ علیہ نے ووٹ کی حیثیت لکھا ہے کہ ووٹ ایک شہادت ہے اور ایک گواہی دینا ہے. کس بات کی گواہی دینا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا ہے کہ میں جس انسان کو اپنا نمائندہ بنانا چاہتا ہوں اس کے لیے میں آپ کو یہ ووٹ دیتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری نظر میں اس سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے. یہ قوم کا سب سے بہتر انسان ہے. یہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پوری قوم کے لیے کام کرے گا. ایسا نہیں یہ انسان اپنے اعتبار سے جو چاہے اپنے منفعت کے اعتبار سے کام کرے گا. ایک تو اس کی حیثیت شہادت دینے کی ہے. قرآن کریم میں آتا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ کہ تم جھوٹی شہادت دینے سے بچو. 29 پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ کہ اللہ کے جو محترم اور پاکیزہ بندے ہوتے ہیں وہ جھوٹی گواہی دینے سے پرہیز
اس لیے میرے دوست بزرگوں، جب بھی ہم کسی انسان کے بارے میں گواہی دینے جا رہے ہیں یا ووٹ دینے جا رہے ہیں، وہاں پر ہمیں سچی گواہی دینے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے دوست ہونے کی وجہ سے اس کے جھانسے میں آ جائیں اور اس کو ووٹ کر دیں، یا اس نے سائڈ سے ہمیں 500 روپے دے دیا اور ہم نے اس کو ووٹ کر دیا اور غلط نمائندہ چن کر 5 سال کے لیے مصیبت میں سب کو گرفتار کر دیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یوں ٹیپ لگا کر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں میں ایک بہت بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں ایک بہت بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹیپ لگاتے ہوئے یوں 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور اس بات کو بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ 2 باتیں ارشاد فرمائی اور آپ اسی طریقے سے ٹیپ لگائے، مگر جب آپ نے تیسری بات ارشاد فرمائی تو آپ سیدھے ہو گئے اور ارشاد فرمایا کہ جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا، آپ نے اس جملے کو اتنی مرتبہ ارشاد فرمایا اور اتنی مرتبہ دہرایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ فرماتے ہیں کہ ہم سب کے دل کے اندر یہ تمنا ہونے لگی کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے۔ آپ نے گویا کہ سچی گواہی اور جھوٹی گواہی کی اہمیت کو بتائی کہ دیکھو جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا کتنی بڑی غلط بات ہمارے نزدیک ہے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں فجر کی نماز کی امامت فرمائی۔ نماز جب پوری ہو گئی تو پوری ہونے کے بعد آپ کھڑے ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹی گواہی دینا اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے برابر ہے۔ جھوٹی گواہی دینا اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے برابر ہے۔ جھوٹی گواہی دینا اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے برابر ہے۔ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ میرے دوست بزرگوں، جھوٹی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کتنی زیادہ بدترین ہے، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قباحت بیان فرمائی۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ بہ جگہ اس کی قباحت بیان فرمائی۔ یہ جو ووٹ ہوتا ہے یہ بھی ایک سچی یا جھوٹی گواہی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، جب بھی آپ ووٹ کرنے کے لیے جائیں تو اس بات کو ذہن و دماغ میں مستحضر رکھیں کہ ہم جو گواہی دینے جا رہے ہیں، یا سچی گواہی دینے جا رہے ہیں یا جھوٹی گواہی دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کی ایک حیثیت ووٹ یہ بھی بتلائی ہے، یہ سفارش ہے۔ ووٹ ایک سفارش ہے۔ ووٹ دینے والا جب جاتا ہے ووٹ دینے کے لیے تو گویا کہ وہ کمشنر سے یا یہ کہ جو اس کا چیئرمین ہوتا ہے اس سے یہ سفارش کرتا ہے کہ میں جس انسان کے بارے میں آپ کے سامنے سفارش کرنے جا رہا ہوں وہ انسان یقیناً اس محلے کا نمائندہ بننے کا حق رکھتا ہے، وہ عادل ہے، وہ امانت دار ہے، وہ خیانت کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس چیز کا گویا کہ انسان اس کے سامنے سفارش کرتا ہے۔ اور قرآن کریم میں آتا ہے کہ جو انسان کسی کی سفارش کرتا ہے تو سفارش جس کی گئی وہ جو بھی اچھا کام کرے گا اس کا ثواب سفارش کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها
سفارش کیے جانے والے انسان کے عمل کے اعتبار سے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا کہ جو بری سفارش کرتا ہے اس کے عمل کا بدلہ اس بری سفارش کرنے والے کو بھی دیا جاتا ہے. اس لیے ذہن و دماغ میں اس بات کو بٹھانے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے کسی ایسے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا جو کینڈیڈیٹ کے حرام کھاتا ہے، جو خیانت کرتا ہے، جو قوم کی منفعت کے مطابق کام نہیں کرتا ہے، جو اپنے نفع بخش چیزوں کو ترجیح دیتا ہے، جو صرف اپنے دوستوں کی بات کو کرتا ہے، اگر ہم نے اس کی سفارش کی تو گویا کہ ہم نے غلط سفارش کی، ہم نے غلط ان کے بارے میں ان کے یہاں گواہی دی. اس لیے میرے دوست بزرگوں، جب بھی ایسا موقع آتا ہے تو ایسے موقع پر ہم نے میرٹھ کے اندر بھی دیکھا بڑے بڑے پیسے والے ہیں، ایک غلط کینڈیڈیٹ آتا ہے، اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، سامنے ایک شخص آتا ہے میں 100 ووٹ آپ کو دلا دوں گا، بتاؤ آپ مجھے کتنا دو گے؟ 1 لاکھ روپے میں، 1 کروڑ روپے میں وہ 100 ووٹ کو فروخت کر دیتا ہے. یاد رکھیے گا جس انسان نے 1 کروڑ روپے دیا یا 1 لاکھ روپے دے کر ووٹ کو خریدا، وہ خریدنے والا رشوت کا دینے والا ہے، اور جس نے پیسہ لیا ہے وہ رشوت خور ہے. اور حدیث میں آتا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار کہ رشوت کا دینے والا بھی جہنمی، رشوت کا لینے والا بھی جہنمی. ایسے موقع پر عام طور پر لوگ یہ کام کرتے ہیں. یہ علماء کرام کی شرعی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عوام کے سامنے اس کی قباحت کو بیان کر دے. عمل کرنا نہ کرنا وہ عوام کی، وہ ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن بیان کرنا اور بتانا یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے. میں نے اس موضوع کو منتخب کیا، یہ یاد رکھیے اس لیے نہیں کہ میں آپ حضرات کے سامنے کسی بھی کینڈیڈیٹ کے بارے میں سفارش کر رہا ہوں کہ آپ فلاں کو اپنا ووٹ کیجیے. بالکل آپ اپنے ذہن و دماغ کو بالکل خالی کر لیجیے، ایسی کوئی ذہنیت نہیں اور نہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی. ہاں اتنی بات آپ حضرات سے ضرور عرض کریں گے کہ جب بھی آپ ووٹ دیجیے، جس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیجیے، پہلے آپ مجھ سے یہ پوچھیے کہ آپ نے جو پرچہ نامزدگی داخل کیا ہے آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ آپ ہمارے پاس آئے ہیں کیا؟ کل جب آپ جیت کر وہاں پہنچ جائیں گے تو آپ کون سا کام کریں گے؟ آپ اپنا پہلے ایجنڈا بتائیے. آپ کے ذہن و دماغ میں کیا تیاری ہے، کیا پلاننگ ہے، آپ اس کو بتلائیے. نہیں ہے کہ ہم و شما کسی بھی انسان کو آتے ہی ووٹ کر دیا. نہیں، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے ووٹ کی قیمت کو بھی سمجھنا ہے کہ ہمارے ووٹ کی قیمت کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم جس کو چاہیں اس کو دے دیں. نہیں، بلکہ آنے والے ہر کسی انسان سے پوچھئے کہ آپ ہمارے حق میں کیا کام کریں گے. ہمارے فلاں مسائل ہیں، ہماری فلاں ضرورت ہے، کیا آپ ہماری اس ضرورت کو پوری کریں گے؟ اگر وہ یقین دہانی کراتا ہے اور وہ یہ لکھ کر دیتا ہے کہ انشاءاللہ میں اس ضرورت کو ضرور حکومت کے سامنے رکھوں گا اور اس کو حل کرانے کی پوری کوشش کروں گا، اگر آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے تو وہ انسان سچا ہے اور ہماری بات کو وہ عمل میں لا سکتا ہے، تو ایسے انسان کو ووٹ کرنا چاہیے. آج میرے دوست بزرگوں، ایک تو ہمارے معاشرے میں اس کی قباحت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. چھوٹا الیکشن ہو، بڑا الیکشن ہو، اگر کوئی پیسے والا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ 500 روپے میں، 1000 روپے میں ووٹ خرید لیتا ہے. ووٹ خرید کر وہ بھی جہنمی بن جاتا ہے، جس نے ووٹ کو بیچا وہ بھی جہنمی بن جاتا ہے. اس لیے اس قباحت سے بچنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ایک اور اس وقت ہمارے معاشرے میں جو بہت بڑی برائی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ایک کھیل ہو رہا ہے جس کھیل کو IPL کھیل شاید کہا جاتا ہے. کھیل ایک ورزش ہے.
ہوتی ہے. یقیناً کھیل کھیلنا چاہیے اور شریعت کے اعتبار سے کھیلنا چاہیے. جسم کا وہ حصہ جس کا کہ ڈھکا ہونا ضروری ہے ان حصوں کو ڈھانپ کر میں سے ہر ایک کو کھیلنا چاہیے. اپنی صحت کی حفاظت کرنی چاہیے. لیکن مجھے یہ بتانا ہے کہ IPL پتہ نہیں کہاں کھیلا جا رہا ہے, کون کھیل رہا ہے, وہ دین کا کیسا انسان ہے, وہ اللہ کا منکر ہے یا اللہ کا نافرمان ہے یا اللہ کا داعی ہے, پتہ نہیں کیسا انسان ہے. اور یہاں بیٹھ کر ہم موبائلوں کے ذریعے, ٹیویوں کے ذریعے, نہ جانے کن کن چیزوں کے ذریعے سے دیکھتے ہیں, اپنے دماغ کو پریشان کرتے ہیں, اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں. اگر اتنا ہی ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی. مگر سننے میں یہ آتا ہے کہ انسان اس کھیل پر اپنے مال کا دور لگا دیتا ہے, شرط لگا لیتا ہے کہ اگر فلاں ٹیم جیتتی ہے تو میں 10,000 دیتا ہوں, اگر وہ ہار جاتی ہے تو 10,000 تمہیں دینا ہوگا. میرے دوست بزرگوں, اگر اس طرح کی شرط ہم لگاتے ہیں تو اس طرح کی شرط کا لگانا بالکل یہ حرام ہے. جیسے سور کا گوشت کھانا حرام, جیسے گو کا کھانا حرام, اسی طریقے سے اس طرح کی شرط لگا کر پیسوں کا جیتنا حرام, پیسوں کا اسے دینا حرام ہے. مگر مجھے افسوس ہوتا ہے پتہ نہیں کون کھیل رہا ہے, کہاں کھیل رہا ہے. چلو اسے تو مال بھی ملے گا, اسے تو دولت بھی ملے گی, اسے تو شہرت بھی ملے گی, اسے تو اپنی صحت بھی اچھی ہوگی, تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ مجھے دنیا کے اندر اگر سب سے بڑا بیوقوف کوئی انسان نظر آتا ہے تو یہی کھیل کا دیکھنے والا نظر آتا ہے. دوروں میں بھی دیکھا کرتا تھا کہ عجیب پردے کے زمانے میں کھیل ہو رہا ہے, بچے بھاگے چلے جا رہے ہیں. میرے دوست بزرگوں, کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے ایک ایک کھیل پر. کروڑوں انسان کی نماز ضائع ہوتی ہے اور ایک ایک نماز کو وہ جان بوجھ کر ضائع کرتا ہے, اور ایک نماز کے چھوڑنے کی بنیاد پر 2,88,00,000 سال اسے جہنم میں جانا ہوگا. اپنا وقت گواتا ہے, اپنے بال بیوی بچوں کے ساتھ بجائیے کہ وقت لگاتا, وہ غیر چیزوں میں وقت لگا کر اپنی عمر عزیز کو پانی کی طرح اور برف کی طرح بہا کر برباد کر دیتا ہے. اس لیے میرے دوست بزرگوں, اس طرح کے کھیل سے بھی اپنے آپ کو بچائیں, اس میں شرط لگانے سے بھی بچائیں. اور جو آنے والا دور ہے, اس دور میں جب ہم ووٹ کریں گے تو اس کے لیے ایک رائے یہ ہے کہ تمام لوگ مل کر بیٹھ کر یہ سوچیں اور مشورہ کر لیں کہ ہم جس کو ووٹ کرنے جا رہے ہیں, یعنی کہ ہمیں کس کو ووٹ کرنا ہے, کس کو ہمیں اپنا نمائندہ اور رہبر بنانا ہے, کون سب سے زیادہ اچھا ہو سکتا ہے. مشورے کے بعد ہم میں سے ہر ایک کو ووٹ کرنا چاہیے. یہ شریعت کا حکم ہے, وہ امرهم شورا بینہم, یہ کوئی میرا اپنا ذاتی کلام نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.